الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ذوق شوق پیار محبت علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ باہر رہنے گل سنو باہر رہنے ضرورت پہ نہیں ہے باہر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد الصلاة درود خاتم الانبیاء لہ تحیت والصلاة بعد قادر مطلق جل جلالہ عمن والہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجد الکریم سونا بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمول فرما صدقہ محبوب خدا و اشرف انبیاء بعثائے الہی مالک ارض و سما جامع الکمالات حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی ظلف امبرین دا نالین پاک دی تقدس دا صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرما جنہ دوستوں اس محفل شریف دا اہتمام و انسرام کیتا ہے معاونین تعاون کرنا میں کہہ رہا سرکار گل سرانہ لے معاونین تعاون کرنا لے اللہ رب العالمین ساری اس محنت نو کوشش نو کاوش قبولیت شرف نصیب فرما الحمدللہ پچھلے سال بھی بزم دیس محافل دے تسلسل دے فقیر نو بیان دا موقع ملیا اور اس سال بھی الحمدللہ فقیر حاضر خدمت ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اخلاص دی دولت نصیب فرما جنابرن پتہ ہے یہ ماہ مبارکہ ربیع الثانی شریف جائے پچھلے مہینے نو نسبت
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی آمد شریف دے نال سے اور اے جڑا مہینہ ہے اس نو نسبت حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار عرض ہے بعض مسلک دے خطیب ہوندے نے اور بعض مسلک دے وکیل ہوندے نے. میں خطیب نہیں ہاں، مسلک دا وکیل ہاں. خطیب دے ذرا اندازے بیان کچھ ہور ہوندا ہے اور جڑا وکیل ہوندا ہے اس نے اپنا کیس لڑنا ہوندا ہے، مقدمہ لڑنا ہوندا ہے، انہیں اپنے دلائل پیش کرنے ہوندے، اپنی گل نوں ثابت کرنا ہوندا ہے. اوندا ذرا یہ طریقہ کار کچھ ہور ہوندا ہے. اپنے کو تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کے دوران اس طرح ذرا کچھ کم دورانی ہے. میں کچھ نہ کچھ جناب برانو عقیدے دے حوالے دے نال گل سمجھان دی کوشش کراں گا. بس دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں قدرت نصیب فرماوے، پھر اس دے اندر اثر پیدا فرماوے اور پھر سارے سارے واسطے اصلاح دا سامان بناوے. دوستو میں اپنا عنوان موضوع بیان کر دینا. لاکھ دا بندہ، رب دا بندہ ان دی شان کیا ہے میں بیان کراں گا. بات ایک تسلی نال بالکل اگر جناب ری فرماؤ نا بھی اسی انتہائی سجیدہ ہو کے سنن دے قابل ہیں، بولن دے قابل ہیں، اسی سجیدہ ہو کے سنن دے قائل ہیں. ٹھیک ہے میں بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کراں گا. تو توجہ نال دھیان نال بالکل مفکر بن کے یہ ہے سجیدہ ہو کے بیٹھو، میں سجیدہ ہو کے بیان کر دے سا. اگر یہ ہے کہ جناب ری بول چال دا ویسے ذہن رکھو تو میری واری نہ بولو، پھر میں ضرور تھوڑا جا شکوہ کراں گا بھی تو کچھ نہ کچھ بولنا. وقت انشاءاللہ میں انشاءاللہ موضوع میں کیا دسیا اللہ تعالیٰ دے بندے دی شان. ان دے واسطے ادھر ویکھو یاد رکھو بنیادی طور تے میں تھوڑی جی توجہ بھی اگر آپس کی گفتگو تو تھوڑا جا یہ ہے کہ جناب ری گریز فرما کے توجہ فرماتا ہوں کہ میں اپنی گلوں کے چلا سکا. ادھر ویکھو اے جڑا میں عنوان موضوع بنیا ہے ان دے واسطے ابتدائی طور تے میں اے میرے ہاتھ دے اندر بخاری شریف ہے، ان دی جلد نمبر ہے 2. ان دے وچوں ایک حدیث پاک ہے 6502 حدیث دا نمبر ہے. یہ ہے حدیث قدسی. میں اپنا دس رہا کہ موضوع کس ترتیب تے بیان کیا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس نو آخدے ہیں؟ گل رب دی ہوئے لفظ بھی رب دی طرفوں آن تے قرآن ہوندا ہے، گل رب دی ہوئے لفظ محمد مصطفیٰ کریم دی ہون تے اس نو حدیث قدسی آکھے. یہ حدیث قدسی ہے قرآن شریف پکڑاؤ. یہ ہون حدیث پاک ہے، ان دی تلاوت کراں گا اور اس دی اگو جری تشریح ہے، اگو جری تفصیل ہے، عجیب ایک تعلق رکھے ہے، عجیب ایک تعلق رکھے ہے موجودہ کہ یہ حدیث ہوئے گی حدیث قدسی. اس دی وضاحت قرآن مجید دی آیت دے نال پیش کر دیں گا انشاءاللہ. ترتیب جنابرہ نے سمجھ آئیے یہ نہیں ہے. اگر جنابرہ نے سارے اگر آنے والے بندے نے ویکھ لو تو پھر ذرا اچھا ہو جائے گا، مناسب ہو جائے سی نا دوبارہ، کیونکہ ہو سکتا موت آ جائے بعد اس ویکھن دا موقع ہی نہ ملے. کی حاصل ہے ہن جیڑی گل میں شروع کر دیتی ہے اگر تہاڈی سجے کھبے توجہ ہوئی نا پھر میں اپنا مقدمہ سمجھا نہیں سکا. مقدمہ سمجھان واسطے ضروری ہے کہ جناب دی توجہ میرے وال ہونی چاہیے. ایک بار صرف اور صرف گھنٹہ سوا گھنٹہ دیو دیکھو، پھر اس بعد اندازہ کرو سوا گھنٹہ ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے توجہ رکھو اور اس بعد پھر انشاءاللہ العزیز نتیجہ جناب دے سامنے آ جاسی. ایک بار بالکل ہلکی آواز نال بولو سبحان اللہ. دوستو حدیث پاک ہوئے گی اور حدیث پاک کی جی تشریح و تفصیل ہے نا وہ میں قرآن مجید دی آیت دے نال پیش کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟
ایک ہاتھ دے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن ہوئے گا، دوسرے ہاتھ دے اندر بخاری ہوئے گا انشاءاللہ العزیز، اور سنی مسلک ہوئے گا تو پھر اندازہ لگا کہ میں نے دسنا ہے کہ ثابت ہویا یا نہیں ہویا، بالکل لفظ تواڈے سامنے ہوں گے تو یہ ہے کہ نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک بات ذہن وچ رکھو، ایک بات ذہن وچ رکھو، یاد رکھو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقدمہ لڑن والا جڑا وکیل ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، اچھی صلاحیت والا نہیں ہے، اپنے مقدمے نو احسن طریقے نال مضبوط دلائل دے نال ثابت کرن دا ڈھنگ والا طریقہ سلیقہ نہیں جانتا، مقدمے دے اندر سچا ہے، بالکل 100% سچا ہے، مگر وہ اپنے مقدمے دے دلائل تو پوری طرح واقف نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ دلائل تو واقف ہوتا ہے، سلجھے طریقے نال اپنا مقدمہ سمجھا نہیں جانتا، وہ دے نال ایک نقصان ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر مقدمہ ہر جاوے لوگ سمجھے نے شاید جھوٹ ہے مگر حقیقت میں جھوٹا ہوتا نہیں، مقدمے دے اندر سچا سی، دعویٰ کرنا والا سچا سی، مگر جس وکیل نے مقدمہ لڑیا ہے وہ طریقہ سلیقہ نہیں سی جانتا، دلائل تو واقف نہیں سی، تا کر کے مقدمہ ہر گیا۔ اہل و سنت دن با دن مقدمہ اس واسطے ہر دے جا رہے ہیں، اہل و سنت دن با دن کیس انہاں دا مقدمہ انہاں دا مضبوط سچا ہے، 100% بالکل لوہے تو سولانے ہیں، مگر یہ ہے کہ انہاں دے عقیدے نو، انہاں دے مذہب نو، انہاں دے نظریے نو، انہاں دے مسلک نو جڑے بیان کرنا لے ہیں نا، ظاہری بات ایک پاسے قرآن و حدیث ہوئی، میری بات نو سمجھے ہے، ایک پاسے قرآن و حدیث ہے، ایک پاسے قرآن و حدیث ہے، باویں غلط سلط مانا جو بھی ہوئے، قرآن آخر کر قرآن ہے، حدیث آخر کار حدیث ہے، ایک پاس قرآن ہے غلط معنی بیان کیتا جا رہا ہے، حدیث ہے غلط معنی بیان کیتا جا رہا ہے، دوسرے پاس شیر نے، دوڑے نے، مائیے نے، تو سونے آخر کار قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، شیر شیر ہے، سونے ہو جرا سنن والا خصوصاً جنی نوجوان نسل ہے نا وہ پریشانی دا شکار ہو جائے، تھوڑا جی میرے ول توجہ فرماؤ، میرے ول ویکھو، سونے توجہ فرماؤ، خصوصاً کیا ہوتا ہے نوجوان نسل انہاں دے سامنے اون قرآن مجید دے صحیح معنی تو واقف تھے نہیں، حدیث پاک صحیح معنی تو واقف تھے نہیں، جس وقت انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے گا، نبی دا فرمان پڑھیا جائے گا، بھاویں غلط معنی بیان کیتا جا رہا ہے، اپنے محل تو سیاق سبات تو اگے پیچھے تو ہٹا کے بیان کیتا جا رہا ہے، آخر کار انہاں تے سمجھ رہا قرآن ہے حدیث ہے، ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے، نالوں نال دوسرے پاسے جدو انہوں نے ویکھنا یار انہاں دے کول سوائے شعر دے، سوائے واقعات دے، سوائے قصیاں دے اور کچھ ہے ہی کوئی، اس وقت پھر جرا سادہ مزاج دا بندہ ہے نا حق دا متلاشی یہ پریشان ہو جاندہ ہے یار انہاں کول قرآن کو نہیں، حدیث کو نہیں، واقعات نے، شعر نے، قصے نے، دوڑے نے، مائیے نے، جس وقت مقررین شعر پڑھنا لے، دوڑے پڑھنا لے، مائیے پڑھنا لے، جھوٹے موٹے واقعات سنا کے قوم دے کول داد وصول کرنا لے، مسلک دی جس وقت ترجمانی کرنگے تو اس وقت قسم خدا دی کر کے آنا نوجوان نسل نے بدگمان ہو کے دین تو ہٹ جانا ہے، مسلک تو دور ہو جانا ہے، پر سونے ہوں گل یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم کر کے آنا سنیا میرے ہاتھ چ رب دا قرآن ہے، ذہن چ رکھ رہا ہے، مقدمہ سنیا دا ہوئے، مقدمہ سنیا دا ہوئے، اس نو لوگاں دے سامنے پیش کرن والا لڑن والا وکیل حق دا عالم ہوئے، قسم خدا دی کر کے آنا انسان تے انسان رہ گئے، زمین بھی پکار کے آکھے گی، اسمان بھی پکار کے آکھے گا، دنیا دا ذرہ ذرہ اور اٹھاں دیوارہ پکار کے آکھن گیا، قسم خدا دی کل بھی حق مسلک سنی دا سی، آج بھی حق مسلک سنے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، میری بات انہیں سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا ہے، اور ایک بات ذہن چ رکھو الحمدللہ امام بخاری ساڈا ہے، ایک گل ذہن چ بٹھا کے رکھو کدے غیرہ دے منہ دے وچوں امام بخاری دا نام سن کے مرعوب نہ ہوئے جے، پریشان نہ ہوئے جے، میں دو ٹوک واضح گل پہ کرنا امام بخاری ساڈا ہے، ایک قسم خدا دی کر کے اپنا عاشق بندہ سے عاشق، اگر میں روایات پڑھا تو حیران ہو جاؤ، ایک روایت جس کے اندر حضور دی ایک ادا دا ذکر ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ دینا چاہتا، کتاب الاستسقاء دے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر حضور دی ایک ادا دا ذکر ہے، امام بخاری ایسا عاشق بندہ ہے، آپ نے ایک روایت رو مسلسل 10 بارہ ذکر کیتا ہے،
حدیث اگو عنوان بدلے مڑ حدیث اوہی، عنوان بدلے مڑ حدیث اوہی، مڑ عنوان بدلے مڑ حدیث اوہی. بس یار دی وچ ادا دا ذکر ہے جڑی امام بخاری دے اندر نو گھائل کر گئی ہے، چیر گئی ہے. امام بخاری مڑ مڑ یار دی ادا نو یاد کر کر کے تے مڑ کے بخاری شریف دے اندر ایک کوئی روایت لکھی جائے. ایک تھاں تے 10 مرتبہ اندازہ، ایک تھاں تے 10 مرتبہ، ایک تھاں تے 10 مرتبہ آپ نے روایت درج فرمایا. ہو رہے ہن جڑی روایت میں پڑھنی ہے جناب انہاں دے سامنے سونے ہوں. اج دا موضوع خصوص بالخصوص انہاں لوگاں دے واسطے انتہائی لمحہ فکریہ ہے. کیڑے لوگ؟ جڑے لوگ آکھدے نے اساں تے بھائی نبی نو، اساں تے نبی ایک ورگے برابر اساں تے نبی کو ورگے ہیں. انہاں واسطے بڑا لمحہ فکریہ اسی اج دا موضوع. تساں نبی دی گل کردے جے جڑا رب دا بر جاوے قرآن دی آیات پڑھاں گا انشاءاللہ العزیز تانوں پتہ لگے گا. او انسان تے انسان رہ گئے. جڑا کتا رب دے پیاراں نال لگ جاوے رب اس کتے دا ذکر بھی قرآن وچ فرما چھڑدا. عجیب بات. میری بات نو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ہاں کتھے نہ صرف ایتھے ایک روایت پیش کر لواں پھر اگے گل چلانا. ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ یہ حضور دے چاچے دا بیٹا ہے. اگر جناب کو شاید دیکھنی ہے تو دیکھ لو پھر اس کے بعد میرے وقت توجہ فرماؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور دے چاچے دا بیٹا ہے. یہ وہ بندہ ہے جن دی حضور پاک نے خصوصی طور تے تربیت فرمائی. گل سنیں جی توجہ، خصوصی تربیت حضور نے فرمائی. رات نبی علیہ السلام دے کول آرام فرماندے سن تاکہ پچھلی رات حضور پاک دے جو معمولات ہیں میں معلوم کرا اور امت تک پہنچا دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو تہجد واسطے اٹھتے سن نا انہوں نے خود اٹھا چھڑتے فرماتے سن اٹھو بھائی تہجد دی نماز پڑھنی. اندازہ کرو آپ چھوٹے جو بچے سن جس کی تربیت حضور انج فرمان کے اپنے نال کھڑا کر کے تہجد دی نماز پڑھان تے کریا جاری ہوئے، دعا کرن والا رب دا نبی ہوئے تے آمین آکھن والا حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئے. یارو اس بچے دی شان دا کیا حال ہے؟ گل نو سنیا جی توجہ غور نہ سنیا جی. ہویا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار تہجد دی نماز واسطے اٹھے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اٹھ پئے. حضور پاک نے نماز نیتی، آپ نے نماز نیت کے نا فرمایا میرے نال تساں نماز نیت ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کے پیچھے نماز نیتی. توجہ آپ نے پیچھے آ کے جدو نماز نیتی نا، پیچھے آ کے جدو نماز شریف نیتی حضور نے نماز شریف کے اندر انہاں دا ہاتھ پکڑیا اور اپنے بالکل قریب کیتا، بالکل بالمقابل اپنے برابر کھڑا کیتا. پھر پیچھے ہٹ گیا. آپ نے پھر ہاتھ پکڑیا اپنے بالمقابل بالکل برابر کھڑا کیتا. پھر پیچھے ہٹ گیا. حضور پاک نے سلام پھیریا. آپ نے فرمایا اے میرے چاچے دے پتر عبداللہ خیر ہے جدو میں تینوں پکڑ کے اپنے قریب کرنا وا پھر تساں پیچھے کیوں ہٹ جاندے ہو؟ جملہ سنیا جی آپ دا قسم خدا دی کر کے آنا قلم توڑ دیتا. ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں چھوٹا جے بچہ 8 یا 9 سال آپ دی تقریباً عمر ہوئے گی. آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیف یقوم بحذائک ویعلم انک رسول اللہ. سونیا جیڑا بندہ جاندہ ہوئے کہ تو رب دا رسول ہے او بلا تیرے برابر کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں صرف جناب ان پہچاننا سی بھی کنے کو ذوق بیٹھے ہو، بہت سنجیدہ بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ تو نے سمجھ دے. آپ نے جملہ کیا بولیا؟ آپ نے عرض کی تھی حضور کیف یقوم بحذائک ویعلم انک رسول اللہ. جرا بندہ جاندا ہے کہ تو رب دا رسول ہے، جرا بندہ جاندا ہے کہ تو رب دا رسول ہے پھر تیرے برابر کھڑا ہو سکتا ہے؟ تیرے برابر کھڑا ہو سکتا ہے؟ قسم خدا دی کر کے نا چھوٹا جا بچہ یہ گل کرے، میرے نبی دا صحابی ہوئے گل کرے سونیا جرا جاندا ہوئے تو رب دا رسول ہے تیرے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا. قسم خدا دی کر کے نا 6ویں بٹن تو تھلے داڑھی ہوئے تے آکھے میں نبی ورگا ہوں تے ورگا بھی کمینہ انسان کوئی نہیں. آپ دیکھ اور بخاری شریف دے گل کر کے پھر میں جری حدیث پاک پڑھنی اس طرف ہونا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گل لے آپ دا لقب سی حبر الامہ، امت دے بڑے عالم. حضرت جبریل نے آ کے لقب دیتا سی ترجمان القرآن. سونیا قرآن میں لے کے رب نے بھیجیا میں لے کے آیا تیرے سینے تے آیا امت نو سمجھان والا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. اتنا بڑا بندہ ہن سنو گل سنیا جی توجہ. ہویا کیا؟ حضور پاک سرکار بیت الخلاء دے اندر تشریف لے کے گئے.
کتنے تشریف لے کے گئے؟ بیت الخلاء دے اندر آپ تشریف لے کے گئے، آپ استنجا فرما کے باہر تشریف لے آئے تے ویکھیا لوٹا پانی دا بھریا پیا ہے، تھوڑا جے جا کے آ جائے، لوٹا بولو، لوٹا پانی دا، لوٹا پانی دا بھریا پیا۔ آپ دے واسطے نا کسی نے لوٹا پانی دا بھر کے رکھ دیتا کہ حضور پاک سرکار نے باہر نکل کے وضو فرمانا ہے، منگن تو بغیر، فرمان تو بغیر لوٹا پانی دا بھر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت مدینے دے تاجدار آپ سرکار نے اپنی گھر والی ساڈی ماں پاک حضرت ام سلمہ پاک دے کول پوچھیا اے لوٹا کنے پانی دا بھر کے رکھے؟ بخاری دی روایت کتاب الوضو دے اندر عرض کی یا رسول اللہ جناب دے چاچے دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھر کے رکھا کہ حضور پاک نے باہر آ کے پانی منگنا ہے تو کیوں نہ ہوئے میں پہلے ہی پانی دا لوٹا بھر کے رکھ دینا ہوں۔ بس جدو آپ نے پانی دا لوٹا نبی پاک سرکار واسطے بھر کے رکھیا، ہویا کیا حضور پاک نے دعا واسطے ہاتھ کھڑے کر دیتے، مولا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالکتاب، یا مولا میرے چاچے دے بیٹے نو دین دی سمجھ بھی نصیب فرما دے اور کتاب دا علم، کتاب اللہ قرآن مجید دا علم بھی نصیب فرما دے۔ آپ حضور نے دعا فرمائی، آپ امت بڑے عالم بنے، وڈے عالم بنے۔ عالم تصورات جا کے عرض کی تھی حضور وڈے عالم کیویں بنے ہو؟ آپ نے فرمایا یار میں بہتیاں کتاباں، جملہ پچایا جی، میں بہتیاں کتاباں تے نہیں پڑھیاں، بس حضور دے لوٹے ہی سدھے۔ بہت سنجیدگی ہے، حضور دے لوٹے ہی، حضور دے بولو، حضور دے میں بہتیاں کتاباں نہیں پڑھیاں، بس حضور دے لوٹے ہی سیدھے کیتے نے۔ سونے ادھر ویکھ، جنہ اللہ دے پیاریاں دے لوٹے سیدھے کیتے، جنہ رب دے پیاریاں دے لوٹے جتیاں سیدھیاں کیتیاں، انہاں نے رب دیاں رحمتاں لٹ لئیاں، تے جیڑے لوٹیاں دے منکر بنے کہ لوٹے سیدھے کرن چ کی پیا ہے، جتیاں سیدھیاں کرن چ کی پیا، قسم خدا دی کر کے آنا لوٹے دے لوٹے ہی رہ گئے۔ وجہ نہیں فرمائی نے تو اے ویکھو جملے دا توازن ویکھو، جملے دا توازن ویکھو۔ میں عالم تصورات درج کی تھی حضور تساں وڈے عالم کیویں بنے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بہتیاں کتاباں نہیں پڑھیاں، بہتیاں کتاباں نہیں پڑھیاں، بہتیاں کتاباں نہیں پڑھیاں، بس حضور دے لوٹے ہے۔ ادھر ویکھو توجہ، حضور دے لوٹے سیدھے کیتے نے، او جنہاں رب دے پیاریاں دے لوٹے سیدھے کیتے انہاں نے رب دیاں رحمتاں لٹ لئیاں، تے جڑے وڈیاں دے رب دے پیاریاں دے فقیراں دے اللہ دے محبوب بندیاں دے منکر بن گیا، آکھن لگ پہ جتیاں وچ کی پیا تے لوٹے سیدھے کرن چ کی پیا ہویا ہے، او لوٹے دے لوٹے ہی رہ گئے۔ قسم خدا دی کر کے آنا دنیا دے اندر عظیم انسان وہی بندا ہے جیڑا رب دے پیاریاں دے در تے جھک جاندا ہے، رب العالمین کائنات وچ عزت نصیب فرما چھوڑدا ہے۔ آواز دی سمجھ دو کہ مسئلہ توجہ ہے۔ کون میں حدیث پاک پڑھن لگیا تھوڑی توجہ ہوئے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا سجنا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ توجہ ہے ذرا اونچی آواز نال پھر بولو نا سبحان اللہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی روایت بخاری شریف وچوں پڑھن لگیا وا، اللہ دے فضل و کرم دے نال اساں حدیثاں اے بخاری وچوں پڑھنی ہے۔ ادھر ویکھ ایویں نہیں پڑھ دے، پورے تسلسل دے نال پڑھنے ہاں الحمدللہ، پورا اساں حدیثاں دا تسلسل رکھنے ہاں۔ کیوں؟ الحمدللہ فقیر نے علم الحدیث پڑھیا اپنے شیخ دے کولوں، انہاں نے علم الحدیث پڑھیا مولانا غلام رسول رضوی علی رحمت دے کولوں، انہاں نے علم الحدیث پڑھیا مولانا سردار رمضان فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی آپ دے کولوں، انہاں نے علم الحدیث پڑھیا مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ آپ دے کولوں، اللہ حضرت بیٹے کولوں پڑھیا انہاں نے علم الحدیث، اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں پڑھیا انہاں نے علم الحدیث۔ ادھر ویکھنا توجہ، انہاں نے علم الحدیث حضرت شاہ آل رسول مہار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں پڑھیا، انہاں نے علم الحدیث حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کولوں پڑھیا، انہاں نے علم الحدیث شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ
امام دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت ابو طاہر المادانی دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت ابراہیم بن حسن الشہرزوری دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت احمد بن محمد البدری دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت احمد ابن علی الشناوی دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت محمد ابن احمد الرملی دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث شیخ الاسلام زکریا انصاری دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حافظ ابن حجر دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حافظ زین الدین عراقی دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت احمد ابن ابی طالب دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث سراج الدین مبارک بن حسین دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث احمد ابن عیسیٰ دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت عبد الرحمن بن محمد بن ظفر الداودی دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت امام سرخسی دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث حضرت محمد ابن یوسف الفربری دے کول پڑھیا انہاں نے علم الحدیث امام بخاری دے کول پڑھیا حضرت امام بخاری نے حضرت مکی بن ابراہیم دے کول پڑھیا انہاں نے حضرت یزید ابن ابی عبیدہ دے کول پڑھیا انہاں نے سالمہ ابن اکوع دے کول پڑھیا انہاں نے خود رسول اللہ دے کول پڑھیا تو جو ہے نا سجنہ درد اخرن بولو نا سبحان اللہ آج سونیا ہون میں بخاری شریف سامنے رکھیے ادھر ویخ توجہ کتاب الرقاق باب التواضع حدیث تلمبر مدرسے آئے 6500 تے 2 حدیث تلمبر انہی گل میں جناب انہاں دے ذہن وچ بٹھا کے حدیث پاک پڑھ لگیا وہاں توجہ ہے درد اخرن بولو نا سبحان اللہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے رب العالمین دی گل نو بیان فرمایا گل میرے رب العالمین دی ہے بیان کرنے والا مدینے دا تاجدار ہے ادھر ویکھنا گل میرا نبی کرے راوی روایت کرنے والا حضور دا صحابی ہوئے انہوں حدیث مرفوع آخدے نے گل رب العالمین دی ہوئے روایت کرنے والا مدینے دا تاجدار ہوئے انہوں حدیث قدسی آکھیا جاندہ ہے ادھر ویکھنا سجنا حدیث پاک دے اندر آیا من عاد علی ولیجن فقط آذنتہ بالحرب رب العالمین جل مجدہ الکریم دے پاک نبی نے فرمایا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضور پاک سرکار نے رب دی گل نو بیان فرمایا کہ رب العالمین اپنے بندیاں دے نال اپنا تعلق بیان فرماندا ہے فرمایا من عاد علی ولیجن فقط آذنتہ بالحرب جنا ساڈے پیارے نال دشمنی کردا ہے وجرے ساڈی بارگاہ دے اندر مٹ گئے جنہاں ہر شے ساڈے نال تے قربان کر چھڈی ہے جنہاں دے دن رات میں مولا واسطے بن گئے فرمایا جڑا انہاں نال دشمنیاں کرے گا دعوت کرے گا میں مولا اون دے نال اعلان جنگ کرنا وا اگے سنیا جے ہن رب دے نال تعلق کیویں جڑدا ہے رب دے نال تعلق کیویں قائم ہوندا ہے رب دی محبت کیویں رب دا محبوب بندہ کدوں بندا ہے قسم خدا دی کر کے انا میرا رب العالمین جل مجدہ الکریم نہ اون دے واسطے مکان ہے نہ جسم ہے نہ تھان ٹھکانا ہے اگے پیچھے سجے کھبے اوتے تھلے اون دبا کے جڑا رب العالمین دے نال تعلق جڑدا ہے او جسم دا نہیں او روح دا ہے او جسم دا نہیں او روح دا ہے ہن کیویں تعلق جڑدا ہے فرمایا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جدوں بندہ فرض پڑھدا ہے فرض پڑھ کے رب العالمین دے جڑے احکام شریعت ہے اونوں پورا کردا ہے پورا کرن تو بعد پھر نفل پڑھدا ہے راتا جاگدا ہے عبادتاں کردا ہے مولا نو منادا ہے او سونیا ادھر ویکھ رب دا قرب لب جاندا ہے وما یزال عبدی ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه فرمایا جدوں بندہ نفل پڑھدا ہے راتا جاگدا ہے ادھر ویکھنا راتا جاگ کے رو اپنے مولا نو مناندا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرب لب جاندا ہے رب دا پیار لب جاندا ہے حدیث پاک دے اندر آیا رب العالمین فرماندا ہے حتا احببته میں اون دے نال پیار کرنا وا میں اون دے نال محبت کرنا وا بندہ کپڑے لا لوے تے رب دا محبوب بن جاوے گا کپڑے بہتے لمبے پا لوے تے رب دا محبوب بن جاوے گا لین کرو درا جان رب دا محبوب بن جاوے گا کوٹھیاں ہون رب دا محبوب بن جاوے گا دنیا ہاتھ
چومن والی ہوئے رب دا محبوب بن جاوے گا؟ نا نا، رب العالمین دا پیار کیویں ملدا ہے، رب دی محبت کیویں ملدی ہے؟ ادھر ایک سجنا او پلنگاں اُتے ساؤن نال نہیں، رات مصلیاں تے روحن نال رب دا قرب لبدا ہے۔ جدوں رب دا قرب لب جاندا ہے، رب دی محبت مل جاندی ہے، رب دا پیار مل جاندا ہے۔ فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اون دے کان بن جانا وا، میں اون دے کان بن جانا وا۔ توجہ نال میری گل نو سنیا جی، میں اون دے کان بن جانا وا، ایندا مطلب کیا ہے میں اگے جا کے بیان کرنا وا، میں اون دے کان بن جانا وا۔ فَكُنْتُ يَسْمَعُ الَّذِي فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اون دے کان بن جانا وا جنہ کناں دے نال او سندا ہے، ایندا مطلب کیا ہے میں اگے بیان کرنا وا۔ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اون دی اکھاں بن جانا جنہ دے نال او ویکھدا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اون دے ہاتھ بن جانا وا جنہ دے نال او پھڑدا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اون دے پیر بن جانا وا جن دے نال ٹردا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا اون دے نال اینا تعلق جڑ جاندا ہے، اینا پیار جڑ جاندا ہے، او میری بارگاہ دے اندر لب ہلا دے وے تے میں اون دی موڑدا نہیں ہاں۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے ربما شاس اخبارہ مدفوع علی الباب لو اقسم علی اللہ لا برہ، حدیث پاک دے اندر بخاری دے اندر آیا ہے آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا کئی رب دے بندے انج دے ہوندے نے، انہاں دے سراں دے اندر کھٹا ہوندا ہے، انہاں دے کپڑے پاٹے پرانے ہوندے نے، پر رب نال انہاں دا پیار تے محبت کنا ہوندا ہے۔ اگر قسم چک لین مولا اے تیرے کولوں کم ضرور کرانا ہے، رب العالمین اپنی تقدیرہ بدل دیندہ ہے پر اپنے یارہ دی گل نہیں موڑدا۔ توجہ ہے سجنہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ او سونے ذرا توجہ نال میری گل نو سنیا جے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، حالے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ان دے اوتے اگے میں تقریر کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، قرآن مجید دی آیت پیش کرنی ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے قرآن مجید دی آیت دی روشنی دے اندر پیش کراں گا۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا اگر میرے کول پناہ منگے میں انہوں پناہ ضرور دینا وا، میں انہوں پناہ ضرور دینا وا۔ اے حدیث قدسی ہے، حضور پاک مدینے دے تاجدار نے فرمایا جدوں میرے نال تعلق، رب العالمین نے فرمایا جدوں میرے نال تعلق جڑ جاندا ہے، میرے نال تعلق قائم ہو جاندا ہے، پھر میں بندے نال کنا پیار کرنا وا، میں اون دے کان بن جانا وا جن دے نال سندا ہے، میں اون دے ہاتھ بن جانا وا جنہاں دے نال پھڑدا ہے، میں اون دی اکھاں بن جانا وا جنہاں دے نال ویکھدا ہے، میں اون دے پیر بن جانا وا او جنہاں دے نال ٹردا ہے۔ او سونیا اے دا مطلب اے نہیں کہ رب العالمین کان بن جاندا ہے، ہاتھ بن جاندا ہے، پیر بن جاندا ہے، اکھاں بن جاندا نا نا، رب العالمین ہاتھ بنن تو پا کے، رب العالمین اکھاں بنن تو پا کے، رب العالمین پیر بنن تو پا کے۔ وہ سجنا میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا وا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے پہلے مثال دینا وا پھر رب دے قرآن دی آیت پڑھاں گا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ او سجنا ذرا توجہ نال میری گل نو سنیا جے، جدو بندہ آدھے آپ نو مولا دے سپرد کر دینا ہے، مولا دی شرع دے سپرد کر دینا ہے، اپنی مرضیاں مکا چھڑدا ہے، آندا مولا میں اوویں کرنا ہے جویں تو آکھے گا، آواز آندی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ توجہ ہے سجنہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ توجہ نال میری گل نو سنیا جے، میں مثال دینا وا، ادھر ویکھنا سونیو، اے جڑا لوہا ہے، لوہا اے جڑا لوہا ہے، لوہے دا کم کیا ہوندا ہے؟ لوہے دا کم کٹنا ہوندا ہے، توڑنا ہوندا ہے، لوہے دا کم ساڑنا نہیں ہوندا۔ توجہ، لوہے دا کم ساڑنا نہیں ہوندا، لوہے دا کم ساڑنا نہیں ہوندا، پر جڑا لوہا ہے جدوں بندہ لوہے نو، میں مثال دے رہا ہاں، جدوں بندہ لوہے نو اگ دے اندر رکھ دے وے، لوہے نو اگ دے اندر رکھ دے وے سونیا، کچھ دیر تو بعد جدوں لوہا آدھا آپ اگ دے اندر پا دے وے، لوہے نو پٹھی دے اندر رکھ دے وے، لوہا آدھا آپ اگ نو دے دے وے، پھر ہوندا کیا ہے؟ اگ جڑی ہے مخلوق ہے، اگ ہے مخلوق، پر اگ کیا کر دی ہے؟
آدھا رنگ بھی لوہے نو دیندی ہے، آدھا اثر تاثیر، آدھا اثر آدھی تاثیر، آدھا کمال بھی لوہے نو دیندی ہے۔ اگ دے اندر لوہا رکھو، لوہے نو باہر کڈو گے، جویں آگ ساڑ دی اویں لوہا بھی ساڑے گا، جویں آگ ساڑ دی ہے اویں لوہا بھی ساڑے گا۔ کیوں؟ آگ دا کم ساڑنا ہے، لوہے دا نہیں۔ ہن لوہا کیوں ساڑدا ہے پیا؟ سونیا اس واسطے کہ انہیں آداب اگ نو دے چھڑیا ہے۔ اگ ہے مخلوق، جدوں لوہے نے آکھیا ہے نہیں اگے میں تیرے جوگیاں، میں تیرے جوگیاں، لوہا آکھدا ہے میں تیرے جوگا واں۔ اگ آکھدی ہے پھر ویکھ اگر میرے نال یاریاں لائیاں نے، آداب میرے سپرد کر دیتا ہی، آداب مینوں دے دیتا ہی، پھر ویکھ تو لویا ہے میں اگاں، میرا کام میں ساڑنا، پر وہی اثر تیرے تے ظاہر ہوئے گا۔ جویں میں گرم ہاں تیرے وچ بھی گرمی نکلے گی، جویں میرے اندر تپش ہے ایویں تیرے وچ بھی تپش نکلے گی۔ سونیا لوہا آداب جدوں اگ نو دے، اگ آدھا رنگ بھی دیندی ہے، آدھا کمال بھی دیندی ہے۔ اسی طریقے نال جدو رب دا بندہ آدھا آپ عشق الہی دی پھٹی وچ پا چھڑ دے، آدھا آپ عشق الہی دی پھٹی دے اندر، عشق الہی دی پھٹی دے اندر پا چھڑ دے، پھر قسم خدا دی کر کے آنا رب العالمین فرماندا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میں آدھا رنگ بھی دینا وا، قسم خدا دی ہاتھ غوث پاک تے مہر علی ورگے دا ہوندا ہے، وچ شان تے کمال میرے مولا دا ظاہر ہو رہا ہوندا ہے۔ توجہ ہے نا سجنا، ذرا اوکھرن بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا ذرا غور نال میری گلاں نو سمجھ لو، آخر تے جا کے میں چند واقعات بطور ذوق دی خاطر سناواں گا، دلیل میری قرآن و حدیث ہے مگر ذوقی گلاں بھی ہون گی۔ حضرت توجہ نال میرے موضوع نو، عنوان موضوع نو سمجھن دی کوشش کرو، سنیاں تینوں پتہ لگے گا تیرا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، رب العالمین نے تیرے عقیدے دے اوتے دلائل کتنے مضبوط رکھے نے۔ سجنا ادھر ویکھ، عقیدے نو بچانا بہت ضروری ہے۔ میں تے ایک مثال دے لواں، ادھر ویکھ رب العالمین نے عمل نو جوڑیا ہے اعضاء نال، توجہ عمل نو اعضاء نال جوڑیا ہے، عقیدے نو دل نال جوڑیا ہے۔ کیوں عمل نو اعضاء نال، عقیدے نو دل نال؟ توجہ پھر سنو، عمل نو اعضاء نال، عقیدے نو دل دے نال کیوں جوڑیا ہے؟ ادھر ویکھ بندے دا عضو وڈیا جاوے، ہاتھ وڈیا جاوے، پیر وڈیا جاوے، بندہ زندہ رہ سکدا ہے، اگر دل دا ماڑا جا ٹوٹا لے جاوے بندہ زندہ نہیں رہ سکدا۔ رب العالمین نے اعمال دا تعلق اعضاء نال جوڑ کے، ہتھاں پیراں نال جوڑ کے، زبان نال جوڑ کے، عقیدے دا تعلق دل نال جوڑ کے دسیا ہے۔ او بندیا خدا دیا یاد رکھ لے، اگر عمل دے اندر کمزوری رہ گئی گزارا ہو سکتا ہے، وہ جویں دل دا ماڑا جا ٹوٹا لے دے وہ لا دے وہ بندہ مر جاندا ہے، عقیدے دے اندر ماڑا جا رولا پہ جاوے ایمان برباد ہو جاندا ہے۔ جاگو تھوڑا جا جاگو، ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا ادھر ویکھ، ہن حدیث پاک دا معنی کیا بنے گا؟ ویکھدا ہے بندہ، سندا ہے بندہ، پڑھدا ہے بندہ، چلدا ہے بندہ، پڑھے گا رب دیاں خصوصی شاناں ہون گیاں، سنے گا رب دیاں خصوصی شاناں ہون گیاں۔ ہاں ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا وا، ٹرے گا رب دیاں خصوصی شاناں۔ ہنے میں قرآن دی آیت پڑھنا وا، بندہ ہوے گا، بندہ ہوے گا، بندہ ایک جویں علامہ اقبال نے فرمایا خاکیوں نوری نہاد، ارے بندہ مولا صفات۔ پھر سنو، خاکیوں نوری نہاد، ارے بندہ مولا صفات۔
سونیو ادھر ویکھ کن اوندے اوندے نے پر طاقتاں میرے مولا دیاں ظاہر ہو رہی ہوندیاں نے تاں کر کے تو میں قریب تو سننے جدو رب دا پیارا غوث غوث الورا ورگا رب دا محبوب بن جاندا ہے او بغداد وچ بھی بیٹھا ہوئے تو میں ایتھوں بہ کے پکاریے میرا غوث بغداد وچ بہ کے سن لیندا ہے وہ سجنا ادھر ویکھ اگر میرا پیر غوث الورا بغداد وچ بہ کے نہ سندا ہوندا تے پیر باہو کدے میرے غوث پاک دی بارگاہ دے اندر فریاد نہ کردا ایویں نہیں ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا سیل سن فریادی او پیرا دیا پیرا او بغداد والے سن فریاد او پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کل دھر کے میرا بیڑا یری او بچی کبران دے جتھے مچھ نہ بیندے درد پیر جلانی او محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنا دے او سونا میرا باہو او تا بننے لگ دے تر کے توجہ ہے نا سجنا درد اخرن بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا ادھر ویکھ حدیث قدسی سنائی ہے جن دے نال ایک گل سمجھ آ گئی ایک گل واضح ہو گئی کہ جدو بندہ رب دا محبوب بن جاندا ہے رب دا پیارا بن جاندا ہے پھر رب العالمین انہوں خصوصی طاقتاں بھی نصیب فرماندا ہے خصوصی شاناں بھی نصیب فرماندا ہے اوندا سننا ہور تیرا میرا سننا ہور اوندا پھڑنا ہور تیرا میرا پھڑنا ہور اوندا چلنا ہور تیرا میرا چلنا ہور اوندا ویکھنا ہور تیرا میرا ویکھنا ہور کیویں دی شان رب انہوں دیندا ہے اس تے وضاحت کر دیاں ہویاں میں تینوں رب دا قرآن سنا چھڑنا وا ایویں نہیں ذرا ڈٹ کے بولنا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ میں مولا تعالی جل مجدہ الکریم دا قرآن سنانا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی گل کر دیا ہویا فرماتا ہے عام سرکار اپنے دربار دے اندر بیٹھے ہوئے نے اپنے دربار دے اندر بیٹھے ہوئے نے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے اوندا تخت اوندے محل دے اندر پیا ہویا ہے تالے لگے ہوئے نے اوندا محل اوندا تخت محل وچ پیا ہویا ہے تالے لگے ہوئے نے آ رہی ہے اوندے آن تو پالو پینو مینوں تخت چاہیدا ہے اوندے آن تو پالو مینوں تخت چاہیدا ہے
قرآن رب العالمین فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایویں نہیں، ذرا گج مچ کے بولو نا سبحان اللہ۔ جن کھڑا ہویا آندا لجپالا میں تخت لے کے آنا، میں تخت لے کے آنا، آندا لجپالا میں تخت لے کے آواں گا، کدو لے کے آواں گا؟ فرمایا آ جڑی تہاڈی مجلس لگی ہوئی ہے اس مجلس سے ختم ہون تو پالو ہزارہ میل دور، ہزارہ میل دور تخت بھی آئے او میں لے کے آواں گا۔ یہ نہیں گل ہوئی ہے ادھر میں آپ نے فرمایا نہیں مینو اندے نالوں پہلو چاہیدا ہے، ہن او اٹھے آئے، آپ نے فرمایا مینو اندے نالوں پہلے چاہیدا ہے۔ اے جدوں جواب سنیا جن نے بہ گیا، کون کھڑا ہویا؟ رب دے پیار والا کھڑا ہویا، جنہ دے بارے رب فرماندا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا، میں انہاں دے کر بن جانا، میں انہاں دے پیر بن جانا وا۔ جدو ہاتھ کن رب بن جاندا ہے، پیر رب بن جاندا ہے، اکھاں رب بن جاندا ہے، پھر طاقتاں کیویں دی آندیاں نے؟ ادھر ویکھ رب دا محبوب بندہ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان پیغمبر دا امتی آپ دے دور دا ولی کھڑا ہویا، آندا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سونیا تسا مینوں فرماؤ میں تخت لے کے آواں گا، اینا سفر ہے، اینا سفر ہے، پر میں رب دا محبوب بندہ، میرے پیر رب نے جو فرمایا میں پیر بن جانا وا، میرے کولے طاقت ہے۔ سونیا اکھ بند ہونی ہے، کھلے کی بعد تخت پہلا لے کے آ جائے گا۔ تو جو ہے نا سجنہ درد اخرل بولو نا سبحان اللہ۔ حدیث پاک نو قرآن دی آیت دے نال ملاو، توجہ ہے مولانا نو ذرا اٹھایا جے، اٹھایا جے، ذرا جگایا جے، سونے تھوڑا جے علم دا دودھ لے لو، پھر اس بعد آرام فرمایا جے۔ توجہ ہے سجنہ درد اخرل بولو نا سبحان اللہ۔ حدیث پاک نو قرآن دی آیت دے نال ملاو، توجہ حدیث پاک نو قرآن دی آیت دے نال ملاو۔ حدیث پاک کے چاہیا میں اودے ہاتھ بن جانا وا، میں اودے پیر بن جانا۔ رب العالمین انہوں خصوصی طاقتاں نصیب فرماوندا ہے، اودے ہتھاں دے اندر خصوصی طاقتاں آ جاندیاں نے، اودی اکھاں دے اندر خصوصی طاقتاں آ جاندیاں نے، ہاں ادھر ویکھ خود پیراں دے اندر خصوصی طاقتاں آ جاندیاں نے۔ تیرے میرے واسطے نیڑے تے نیڑے پر دور دور ہے، جڑا رب دا پیارا بن جاندا ہے، رب جندے پیر بن جاندا ہے، وہ تیرے میرے واسطے دور دور ہے، پر پیارے واسطے دور نہیں، نیڑے بھی نیڑے تے دور بھی نیڑے ہو جاندا ہے۔ توجہ نا میں اپنے کو گل نہیں کر رہا، میں تے حدیث پاک دے نال قرآن دی آیت جوڑ رہا ہوں۔ وہ سونیا ادھر ویکھ، ادھر ویکھ، اے ہاتھ ہیں، اے ہاتھ ہیں، تو میں ادھر ویکھ تیرے میرے واسطے سوکھا تے سوکھا ہے، پر اوکھا اوکھا ہوندا ہے، پر جڑے رب دے پیارے ہوندے نے، جڑے رب دے محبوب بن جاندے نے، فرمایا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا وا۔ کیا مطلب؟ تیرے میرے واسطے اوکھا ہے، رب دے ولیاں واسطے سوکھا ہے۔ قسم خدا دی جہاد ڈوب جاوے، کروڑ ادھر ویکھ ہزار بندہ بھی رل جاوے، ڈوبیا جہاد تار نہیں سکدا، پر میرا غوث جندے ہاتھ رب بن گیا ہے، قسم خدا دی آنکھ دا اشارہ کرے تو ڈبے ہو جہاز نو تار کے بندے لا چھڑدا ہے۔ تو جو ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ میں اپنے کو گل نہیں کر رہا، مولا جل مجدہ الکریم دا قرآن سنا رہا ہاں۔ مولا تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر کیا بیان فرماندا ہے؟ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب قرآن مجید ہے، سدے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، کھبے ہاتھ دے اندر بخاری ہے۔ مسئلہ اور مسلک سنی دا پیا ثابت ہوندا ہے، سنیاں ذرا خوش ہو کے بولنا سبحان اللہ۔
آئے درویخ حدیث بخاری دی پڑھیے ان دی وضاحت رب العالمین جل مجدہ الکریم دے قرآن دی آیت دلاول پہ کرنا وہ سجنا یہ درویخ رب ہاتھ بن جاوے رب اکھاں بن جاوے طاقتاں کیویں دی آ جاندیاں نے رب پیر بن جاوے تے طاقتاں کیویں دی آ جاندیاں نے اوندا بیان اور ان دی وضاحت رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن وچ فرمائی ہے رب العالمین بیان فرماوندا ہے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں اکھ جھمکن تو پالو لے آواں گا اکھ جھمکن تو پالو لے آواں گا میں سوچی پہ گیا ہزارہ میل دا سفر ہے اکھ جھمکن دے اندر کیویں پار ہوے گا پھر پتہ لگیا آصف بن برخیہ نے اپنی طاقت نال نہیں جانا او دے تے پیر رب بن گیا ہے رب واسطے نیڑے دور نہیں ہوندا دور بھی نیڑے ہے وہ دور میرے تیرے واسطے ہے رب دا جیڑا ولی جندے پیراں وچ رب سونا خصوصی طاقت رکھدا ہے اون دے واسطے بھی دور دور نہیں رہ جاندا اکھ جمک کے ہزارہ میل سفر کر کے تے واپس بھی آ جاندا ہے توجہ ہے سونیوں ایتھے میرا ذہن بننا ہے اس گل نو سمجھا دیا ہویا ایک تانوں واقعہ بیان کر دینا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ اللہ تعالیٰ دا ایک ولی ہویا ہے خواجہ حسن سواگ لالی سن کروڑ لئیے دے علاقے دا رہنا اللہ سی اللہ تعالیٰ دا ایڈا وڈا ولی ہے ایڈی شان والا ہے ایڈیاں طاقتاں والا ہے جن دے ہاتھ رب بن گیا جن دے پیر رب بن گیا ہے جن دے اکھاں رب بن گیا ہے ادھر ویکھ وہ جن دے کان رب العالمین بن گیا ہے حضرت حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار حل پہ واندے نے حل واندیاں سکھاں دا ٹولا آیا آندے نے بابا سانو کروڑ دا راہ تے دسی کروڑ دا راہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا جھلیو کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں عرض کر دینے بابا اونا سمجھیا ہے جس نو اساں کروڑ دا سمجھنے ہیں بابا انہوں توڑ دا سمجھدا ہے آدھے نے بابا سانو توڑ دا چاہتا سی آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو وہ سونیا جنہ دے پیر رب بن جاندہ ہے انہاں دی عظمتاں کیا ہوندیاں نے فرمایا اکھاں بند کرو جدو اکھاں بند کیتیاں فرمایا کھولو جدو کھولیاں نے سامنے میرے نبی دا روضہ آ گیا ہے راز رب دا قرآن سمجھاتا ہے وہ جیڑا آصف بن برخیہ حضرت سلیمان دا امتی ہوئے وہ آنکھ بند کرا کے اگر ہزارہ میل تو اجے تخت لیا سکتا ہے پھر خواجہ حسن سواگ میرے نبی تے امت دا ولی ہے وہ آنکھ بند کرا کے میرے نبی دا روضہ یہ کھا سکتا ہے توجہ ہے سجنہ ادھر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنہ ادھر ویکھنا ذرا توجہ نال میری گل نو سنیا جے حضرت خواجہ حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو جدوں اکھاں بند کیتیاں نے فرمایا کھولو جدوں کھولیاں نے سامنے میرے نبی دا روضہ آ گیا ہے عرض کر دے بابا سانو کتھے لے آیا ہے فرمایا چلو سادہ توڑ ہو رے تہاڈا توڑ ہو رے آندے نے لج پالا اگر اینا کرم کیتا ہی مینوں کلمہ محمدی پڑھا کے مسلمان بنا دے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یہ تے رب دے بندے دی شان ہے آتنو ہور آیات سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید 15واں سپارہ ہے ہاں قرآن مجید 15واں سپارہ ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا واقعہ بیان کر دیا ہویا فرماتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جدو خضر علیہ السلام دی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات واسطے گئے وہ سونیا ادھر ویکھو اے جڑے لوگ آکھدے نے ولیاں دے کول کی پیا ہویا ہے ولیاں کول کی لین واسطے جاندے ہو ولیاں کول کی لین واسطے جاندے ہو وہ جھلیا رب العالمین نے سنت بنا دیتی ہے حضرت خضر علیہ السلام رب دا ولی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت خضر دے پیچھے جا رہے ہیں رب العالمین نے دسیا ہے ہووے ولی اون دی تلاش واسطے نکلنا یہ تے سنت رب دے نبی دی ہے وہ جو نہیں فرمائی نے ذرا اخلل بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا توجہ میری گل نو غور نال سنیا جے مولا تعالی جل مجدہ الکریم فرماندا ہے قرآن دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جدو تلاش کرنے واسطے نکلے رب نے تھا ٹکانا نہیں سی دسیا تھا ٹکانا نہیں سی دسیا تھا ٹکانا نہیں سی دسیا پر ایک گل سنیا جے سوریا ایک گل سنیا جے کتھے ملاقات ہوئی سی توجہ ایک میں اشارہ دین لگیا ہوں کتھے ملاقات ہوئی سی رب العالمین قرآن دے اندر فرماندا ہے مجمع البحرین مجمع البحرین ولی کتھے ملے آسی ولی نال ملاقات کتھے ہوئی ہے جتھے دو دریاواں دا سنگم سی دو دریا رل دے سن رب دے قرآن نے اشارہ دیتا ہے ادھر ویکھ او دو دریا تے دنیا دے سن پر رب نے اشارہ دیتا ہے ولی کتھے ہوے گا ایک دریا شریعت دا ہے ایک دریا طریقت دا ہے جدو دوویں دریا رل جان وچوں میرے علی تو داتا حجوری ورگا نکل پیندا تو جو نہیں فرمائی نے ذرا اخنال بولو نا سبحان اللہ انہیں گل سمجھ آئی اگلی گل سنے آجے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب دے بندے دی شان کیا ہے اون دے ہتھاں دے اندر اون دے پیراں دے اندر رب العالمین کیویں دی تاثیر رکھدا ہے اون دی زبان دے اندر کیویں دی تاثیر رکھدا ہے اون دی اکھاں دے اندر کیویں دی تاثیر رکھدا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرماتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جا رہے نے آپ سرکار ایک جگہ تے آرام فرمان واسطے لیٹ گئے آرام فرمان واسطے جدو لیٹے آپ سرکار دے نال آپ دا خادم حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نال سن اونا دے کول مچھی ہے پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھی ہے پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھی ہے سونیا ہویا کیا جدو اس ماحول دے اندر ایک تھاں تے پہنچے ایک تھاں تے جتھے ملاقات بھی ہوندی او تھاں کیڑی ہے مچھلی ہے پانی دا خطرہ لگیا زندہ ہو کے یا ہوا مس ہوئی ہے زندہ ہو کے دریا نو بڑھ گئی زندہ ہو کے دریا نو بڑھ گئی رب دا قرآن فرماندا ہے آپ دے ذہن چو گل نکل گئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگے چلے گئے توجہ رب دا ولی کیویں دا ہوندا ہے رب دا پیارا کیویں دا ہوندا ہے رب دے بندیاں کول شاناں کیویں دی ہوندیاں نے اے گل میں سمجھا رہا تھا او سونیا ادھر ویکھ آپ سرکار اگے نکلے تھوڑا جی اگے گئے فرمایا یار مینوں بھوک لگی ہے ذرا مچھی لے کے آ عرض کیتی لجپالا میں تینوں دسنا بھول گیا تھا پچھلے فلانے مقام تھے جناب بڑی آرام فرما رہے سو بڑا عجیب ماجرا بنیا ہے رب دا قرآن اس گل بیان کردا ہے حضرت یوشع بن نون نے عرض کیتی لجپالا قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا میں بڑا عجیب ماجرا ویکھیا ہے ایک تھاں تے جدوں او فلانی جگہ تے تساں آرام فرما رہے سو اس تھاں تے اے جڑی مچھی ہے وہ مچھی زندہ ہو کے دریا نو چلی گئی آپ نے فرمایا جلدی کرو پیچھے چلنے ہیں اوتھے ہی رب دا پیارا ہوے گا فوجد عبدا من عبادنا اوتھے ہی رب دا بندہ ہوے گا اوتھے رب دا بندہ ہوے گا وہ سونیا رب دے بندے دی شان ہے وہ جڑی تھاں تے ہوئے رب العالمین اس ہوا دے اندر بھی اینی برکت رکھدا ہے اگر مردیاں نو لگ جاوے رب زندگیاں دے چھوڑدا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
تحقیق علماء اہل سنت. وہ سونے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. میں ادھر ادھر نہیں جا رہا, رب دے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے بیان پہ کرنا وا. وہ سنیاں پھر تینوں اپنے مسلک دے اندر رولا کیوں نظر آوندا ہے, پھر کیوں شک دا شکار ہو جانا ہے, پھر کیوں شبے دا شکار ہو جانا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم کر کے آنا وا, اگر ہدایت ملدی ہے تو رب دے پیارے بندیاں دے بوہے تو ملدی ہے, رب دے فقیراں دے کولوں ملدی ہے. قسم خدا دی کر کے آنا وا, اج بندہ رولے دے اندر پیا ہویا ہے, آندا ہے پتہ نہیں لگدا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. وہ جڑا آکھدا ہے نبی نور ہے وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ جڑا آکھدا ہے نبی ساڈے ورگا بشر ہے وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے, قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں تہاڈے ورگا بشر ہاں وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے. جڑا آکھدا ہے نبی علم غیب نہیں جاندا قرآن پڑھدا وہ بھی ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, غیب دا علم رب العالمین تم علاوہ کوئی نہیں جاندا. وہ جڑا آکھدا ہے نبی علم غیب جاندا ہے پڑھدا وہ بھی رب دا قرآن, علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. رب العالمین فرماوندا ہے سونیا جڑی شے تو نہیں سی جاندا اساں اوندا بھی علم تینوں دے دیتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے, عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. رب العالمین اپنا خصوصی غیب اپنے رسولاں نو دے چھڑدا ہے. وما هو على الغیب بضنین, رب العالمین غیب دیاں گلاں دسن دے, ساڈا نبی غیب دیاں گلاں دسن دے اندر بخیل نہیں ہے. وہ جڑا آکھدا ہے نبی دے کول کوئی خزانے رب دے نہیں وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ, جڑا آکھدا ہے رب العالمین نے اپنے خزانے اپنے نبی نو نصیب فرمائے نے پڑھدا وہ بھی رب دا قرآن ہے. اغناکم اللہ ورسولہ من فضلہ, وہ بھی رب دا قرآن ہی پڑھدا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے. وہ جڑا آکھدا ہے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی دے اندر مل گیا پڑھدا تے رب دا قرآن ہے. انک میت و انہم میتون, جڑا آکھدا نبی زندہ ہے وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ بھی قرآن پڑھدا ہے کہ جن غلام شہید ہو کے زندہ نے آقا زندہ کیوں نہیں ہوئے گا. سجنا عام سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. وہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے, یہ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے. جنہیں نبی دی عظمت منیا قرآن پڑھیا, وہ جنہیں میرے نبی دی تنقیص کی تھی قرآن پڑھیا, جنہیں آکھیا نبی دے کول علم غیب ہے قرآن پڑھیا, جنہیں آکھیا نہیں قرآن پڑھیا, جنہیں آکھیا نور ہے قرآن پڑھیا, جنہیں آکھیا بشر ہے قرآن پڑھیا, جنہیں زندہ آکھیا قرآن پڑھیا, جنہیں آکھیا ماد اللہ مر کے مٹی دے اندر مل گیا قرآن پڑھیا. سونیا سادہ جا بندہ پریشان ہو جاندہ ہے میں کہڑے پاس جاواں. رب العالمین قرآن دے اندر فرماندا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اسے قرآن پڑھ کے کئی ہدایت پا جاندے نے تے کئی گمراہ ہو جاندے نے. اسا جدوں اے آیت پڑھنے ہو پھر سادہ جا بندہ آکھدا یار کی کریے, جدوں تساں قرآن پڑھ دیو تے پرلے آکھدے نے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. وہ جدوں او قرآن پڑھ دے نے تے اساں آکھنے او قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. ہاں میرے نبی نے بھی فرمایا کئی لوگ انج ہوندے نے قرآن پڑھدے نے انہاں دے سنگو تھلے نہیں جاندا. او کیڑے لوگ نے میں ایک اشارہ دے دینا وا, پوری زندگی قرآن پڑھے ہوے شیخ القرآن پر قبر تے ایک گھنٹہ بھی قرآن دی تلاوت نہ ہوئے سمجھ لے قرآن پڑھیا ہے پر سنگو تھلے نہیں اتریا. وہ جن دی قبر تے سویر بھی رب دا قرآن پڑھی جے رات نو بھی پڑھی جے انہیں قرآن بھی پڑھیا ہے قرآن انہیں سنگو تھلے بھی اتر گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک 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 لبیک, تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آ سجنا ادھر وے قسم خدا دی کر کے آنا وا میں تینوں دسنا وا رب العالمین جل مجدہ الکریم کسے مسئلے دا حل قرآن دے اندر نہ رکھیا ہوئے اے نہیں ہو سکدا. میں قرآن پڑھ کے تینوں سنانا وا. ادھر وے رب العالمین جل مجدہ الکریم 15ویں سپارے دے اندر بیان فرماتا ہے من یہد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. فرمایا ہدایت انہوں ہی ملدی
ملنی ہے جنہوں رب العالمین ہدایت دے ومن یضلل جڑا گمراہ ہوے گا فلن تجد لہ ولیا مرشدا اوندا کوئی ولی نہیں ہونا کوئی مرشد نہیں ہونا پتہ لگیا اگر ہدایت ملنی ہے شیخ القرآن ہون دے نال نہیں اگر ہدایت ملنی ہے شیخ الحدیث ہون دے نال نہیں جس مذہب دے اندر محقق ہون مفسر ہون شیخ الحدیث ہون شیخ القرآن ہون سچا نہیں دیکھنا ہے رب دا ولی بھی ہے کہ نہیں قسم خدا دی تینوں دوسرے مسلکاں دے اندر محقق نظر آن گے محدث نظر آن گے فقیہ نظر آن گے مفسر نظر آن گے شیخ الحدیث نظر آن گے شیخ القرآن نظر آن گے کتاباں تے بڑے بڑے حواشی لاندے نظر آن گے پر بابے فرید ورگا میرے علی ورگا تینوں بار کسے مسلک دے اندر نظر نہیں آوے گا تینوں یا رسول اللہ کہن والا سنی نظر آوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو جو ہے نا سجنہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایویں نہیں ذرا ذوق نال اونچی بات نال بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سونیا ذرا میری گلاں نو یاد کریا جے رب العالمین نے فرمایا ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا گمراہ وہی ہوے گا جنہاں کو رب دا ولی نہیں ہوے گا رب دا فقیر نہیں ہوے گا قسم خدا دی کر کے نا وہ جنہاں دے کول بابے فرید ورگا رب دا ولی ہوے جھوٹا کیویں ہو سکدا ہے وہ جنہاں دے کول میرے علی ورگا رب دا فقیر ہے وہ جھوٹا کیویں ہو سکدا ہے وہ جنہاں دے کول میرے پیر غوث الورا ورگا ہوئے وہ جھوٹا کیویں ہو سکدا ہے میرے پیر غوث الورا نے منبر تے چڑھ کے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الہ حکم اتصالی فرمایا میں پوری کائنات نو انج ویکھنا وا جویں تلی تے رائی دا دانا ویکھیا جاندا ہے وہ جندا غلام بغداد وچ بیٹھ کے پوری کائنات ویکھ سکدا ہے اوندا آقا مدینے دا تاجدار مدینے وچ بیٹھ کے اپنی پوری امت نو بھی ویکھ سکدا ہے سبحان اللہ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ گلا ہوں میں بالکل آخر وال لے کے جا رہا ہاں رب دے بندیاں دی شان سنا رہا توجہ رب دے بندیاں دی شان سنا رہا ہاں اللہ دا بندہ فرمایا رب نے خود فرمایا فوجد عبدا من عبادنا میرا بندہ جتھے ہے سی اس ہوا دے اندر جیڑی ہوا رب دے فقیر نو لگ گئی سی رب دے بندے نو لگ گئی سی اس ہوا دے اندر اتنا تاثیر ہے کہ جناب والا مردہ مچھلی زندہ ہو گئی جڑا پانی حضرت خضر علیہ السلام رب دے بندے نے تے رب ہاتھ بن جاندا ہے کنج رب دے بندے نے وہ جس پانی دے نال وضو کیتا ہے پانی لگیا پانی نال او اگلا قطرہ جس مردہ مچھلی نو لگیا ہے رب العالمین نے مردہ مچھلی نو زندہ کر چھڑیا ہے وہ سجنا قسم خدا دی پتہ لگیا رب سونا اپنے ولیاں دے ہاتھ کیویں بردا ہے انہاں دے ہتھاں نال جڑا پانی لگ جاوے رب العالمین اس پانی دے ذریعے بھی مردیاں نو زندگی دے چھڑدا ہے وہ جڑی ہوا انہاں دے جسم نال لگ جائے رب العالمین اس ہوا دی برکت نال مردیاں نو زندگی دے چھوڑدا ہے مینوں ایتھے گل یاد آ گئی سید اسماعیل شاہ بخاری دی سنانا ودرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں نے ذرا اونچی آواز نال پھر بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا آپ سرکار جا رہے آپ دے نال آپ دا مرید ہے توجہ آپ دے نال آپ دا مرید ہے آپ جا رہے نے آپ دے نال آپ دا مرید ہے آپ دے اندر آپ دے ہاتھ دے اندر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تسبیح پڑھ رہے نے چل دیا مرید دے دماغ دے اندر خیال آیا انگریز نے ایٹم بم تک بنا لے انہیں جہاز تک بنا لے پر مسلمانہ کدے نہ سوچیا کر انگریز بڑا آگے نکل گیا ہے انہیں جہاز بنائے نے تو اپنے بابے فرید دیاں طاقتاں ویکھ وہ جنہیں چٹی نو جہاز بنا کے اڑایا ہے
اڑا کے اڑن والے نو کٹ کٹ زمین تے لیاندا ہے او جھلیا تیرا میرا کم ہوا وچ اڑنا نہیں بلکہ ہوا وچ اڑن والے نو کٹ کٹ کے نبی دے دربار تے جھکا چھڑنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تو جو ہے نا سجنہ دردہ اخلال بولو نا سبحان اللہ ایویں نہیں ذرا کھڑکے درکے نال بولو نا سبحان اللہ میں تاجدار ختم نبوت یا کے گل مکانی ہے ذرا اونچی آواز نال پھر بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ میں گل سنا رہا سا حضرت خواجہ سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے نے آپ دے ہاتھ دے اندر تسبیح پکڑی ہوئی ہے آپ دا مرید آپ دے نال سوچدا ہے کہ ساڈا پیر تسبیحاں پھیر پھیر کے کیا کرے گا انگریز نے ایٹم بم تک بنا لے اور یہ جہاز تک بنا لینے میرے پیر دے کول تسبیح ہے میرے پیر دی تسبیح کیا کرے گی دل کی جو بات جان لے وہ روشن ضمیر ہے آپ اس سے دل دی گل جان گئے دل دی گل جان کے آپ سرکار نے آپ نے ویکھیا ہے لالی مری پئی ہے اون دی ہر شے کیڑیاں کھا گئیاں نے صرف پنجر بچیا ہے آپ کول آئے آپ نے اپنی تسبیحوں دے رکھی ہے لالی اڑ کے درخت بہ گئی ہے آپ نے فرمایا چلیا کی پہ سوچنا ہے وہ جنہیں دشمنانوں او دیتا ہے ویختے صحیح سجنانوں کنا کچھ دے چھڑیا ہے سبحان اللہ رسول اللہ حق چاریا حق فرید یا فرید زندہ آباد توجہ ہے نا سجنہ ذرا اخرن بولو نا سبحان اللہ ہاں توجہ ہے ذرا اونچی آواز نہ پھر بولو نا سبحان اللہ میں گل بالکل مکان والے پاسے لے آ رہا ہوں ولی رب دا پیارا بندہ اون دے اندر کمال کیا ہوندا ہے میں قرآن بھی پڑھیا ہے نبی دا فرمان بھی سنایا آخر دے اندر ملا علی قاری دی گل سنانا وا میرا ملا علی قاری فرماندا ہے نظر الولی حیث یجعل الکافر مسلما والفاسق صالحا والجاہل عالما والکلب انسانا آپ نے فرمایا رب العالمین نے ولی دی نگاہ دے اندر کمال رکھیا ہوندا ہے ولی دی نگاہ دے اندر کہ آخدے نے نظراں دے اندر کی پیا ہویا ہے نظراں دے اندر کی پیا ہویا ہے رب العالمین قرآن مجید دے اندر بیان فرماندا ہے جدوں قیامت والا دن ہوے گا منافقاں نے جدوں مومناں نو ویکھنا ہے انہاں دے اگے بھی نور ہوے گا سجے کھبے بھی نور ہوے گا انہاں نے آکھنا ہے انظرونا نقتبس من نورکم ذرا ساڈے ول بھی نظر کرو سانو بھی نور لب جاوے سانو بھی نور لب جاوے ساڈے وال بھی ذرا نظر کرم کرو وہ سجنا ادھر ویکھ جڑے دنیا دے اندر آکھدے نے نظر کرم کیا ہوندی ہے انہاں بھی قیامت والے دن آکھنا انظرونا ذرا ساڈے وال بھی نظر کرم کرو نقتبس من نورکم تاکہ سانو بھی ذرا نور وچوں حصہ لب جاوے پتہ لگیا نور ملدا ہے تے نظر کرم دے نال ہی ملدا ہے فقیراں دی نگاہ نال ملدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے نا سجنہ درد اخرل بولو نا سبحان اللہ آئے ادھر ویکھنا خیر میں ملا علی قاری دی گل سنا کے پھر ختم نبوت دی آخری گل کر کے گل مکاواں گا درد اخرل بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ ملا علی قاری رحمہ الباری نے فرمایا ولی دی گل کردیا ہویا رب دے بندے دی گل کردیا ہویا آپ نے فرمایا نظر الولی حیث یجعل الکافر مسلما ادھر ویکھ ایک نظر مینوں تھوڑی جی عادت پوری کر لین دو او سجنا ایک نظر انگریز دی ہے انگریز نے نظر کرے ادھر ویکھ قسم خدا دی او نیکاں نو برا کردا ہے مسلماناں نو کافر کردا ہے پر جدوں ولی نگاہ کرے نظر الولی حیث یجعل الکافر مسلما او نگاہ کر کے 90 لاکھ رو کلمہ پڑھا کے نبی دا غلام بنا چھڑدا ہے توجہ ہے ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ والفاسق صالحا
ادھر ویکھ اے ولی دی نظر ہے انگریز نظر کرے مسلمان دی دھی بہنوں بے حیا کر چھڑ دے وہ مسلمان دا نوجوان ہوے انہوں نبی دے دربار تو رب دے قرآن تو اللہ دے گھر تو ہٹا کے انہوں فلمہ تلا چھڑ دے پر جیڑا رب دا ولی ہوے فرمایا نظر کردہ ہے چورانو کتب بنا چھڑتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو جو ہے سجنہ دردہ اخرن بولو نا سبحان اللہ ایویں نہیں ذرا کھڑکے درکے نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا والجاہل عالما انگریز نے نظر کیتی ہے کہ عالماں نو جاہل بنایا ہے جڑا ٹی ویاں وچ بیٹھ کے غیر محرم عورتاں نال گل کرے اون دے ورگا زمانے دا جاہل نہیں ہو سکدا ہوے پیر ہوے مولوی ہوندی رنا بازاراں نو رلدیاں ہون یونیورسٹی تے کالجاں دے اندر دھکے مکھاندیاں ہون او عالم نہیں جاہل ہے انگریز عالماں نو جاہل بناندا ہے جڑا ولی ہے نگاہ کر کے جاہلاں نو عالم بناندا ہے والکلب انسان اگر کتے تے نگاہ کرے او کتیاں نو انسان بنا چھڑدا ہے یقین نہ آوے تو رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے اصحاب کہف دا کتا توجہ نہیں فرمائے نے اصحاب کہف دا کتا 309 سال تک ولی زندہ رہے جرا انہاں دے بوئے تے کتا بیٹھا وہ بھی 309 سال تک زندہ رہا ہے ولی زندہ رہے جرا کتا ہے ولی بغیر کھان پین تو زندہ رہے تے کتا بھی بغیر کھان پین تو زندہ رہا ہے میں عرض کیتی مولا تیرے ولی وہ تے تیریاں نشانیاں نے تیرے پیارے نے تیرے محبوب نے وہ تے 309 سال تک بغیر کھان پین تو زندہ رہن گل سمجھ چاندی ہے ہووے کتا تے 309 سال تک کیویں زندہ رہا ہے جواب ملے ساڈے پیاریاں دے بوئے تے آ کے وفادار بن کے بہ گئے ہن ساڈے کرم دی غیرت گوارا نہیں کر دی اور ولی زندہ رہن تے کتا مر جائے نا جتے ولی زندہ رہن گے جڑا انہاں دے بوئے تے کتا بیٹھا ہو بھی ہمیشہ واسطے زندہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ختم نبوت دی آخری گل کر کے گل مکان لگے ذرا ڈھیلے ہو کے بولو سبحان اللہ ایک گل سنیا جی نبی ہے نا نبی ایک اصول ہے جتھے نبی وصال ہوئے اتھے دفن ہوندہ ہے نبی جتھے وصال ہوئے اتھے دفن ہوندہ ہے نبی دا جنازہ چکیا نہیں جاتا کیوں سنیا جی نبی دا جنازہ نہیں چکیا جاتا کیوں جنازہ جا رہا ہے موڈے تے رکھا ہوا ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں کوئی اشارہ کر کے کہ یار کندی میت پہ جاندی ہے کندی لاش ہے رب نو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی دے وجود وال کوئی ویکھ کے آکھے یہ کندی میت پہ جاندی نبی تے زندہ ہوندے سبحان اللہ نبی تے زندہ ہوندے سنو موڈے تے لے کے جا رہے نبی جتھے بھی سال دفن مرزا قادیانی مریا لیٹرین دے اندر اسے آخنے جلیو سجے کھتے کیوں دفن کیتا جی لیاؤ لیٹرین لیاؤ تاکہ سنی مسلمان جا کے پیشاب کرے دھار سدھی جدو سیر نو وجے گی پتہ لگ جائے گا نبوت نو کیویں ہاتھ پایا جاتا ہے ہاں دنیا نو پتہ لگ جائے وہ جیڑا نبیاں دا پیاراں دا گستاخ ہوئے او مومنا اے فقیراں دی ٹٹیاں نالوں بھی بھیڑا ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے جے ولیاں نال پیار کرنا والا کتا ہوئے رب العالمین کروڑ کافراں تے انہوں عزت نصیب فرما چھوڑ دے آخری گل بابے مہر علی دی گل مکانا جس وقت آپ دا مرزا قادیانی دے نال مناظرہ ہونا سی نا مرزا قادیانی دے نال لاہور مناظرہ ہونا سی ساڑھے بابیاں دی گل سن ویکھڑیاں شان والے سن رب نے انہوں کنے مقام کنے عزت نصیب فرمائیاں ہوئیاں سن اپنے وڈیریاں نو پہچان اپنے اکابر نو پہچان اپنے بزرگاں نو پہچان بول نا تیرے میرے رگاں دے اندر کنا پیاراں دا خون ہے کنا پاکاں دا خون ہے سن پھر مہر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ مناظرہ کرن واسطے آئے اینے جوگا ہی نہیں سی انے کتیاں تے نہیں شکار ہوندے تے گدڑ بھلا شیراں نال رل سکدے نے مقابلے واسطے نہ آیا آندا میں مناظرہ ایویں نہیں کرنا آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنا آمنے
سامنے بیٹھ کے نہیں کرنا بلکہ میں مناظرہ کرنا ہے تحریری، تو بھی لکھ کے دے میں بھی لکھ کے دیاں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے قبول ہے، تو بھی لکھ کے دے میں بھی لکھ کے دیاں گا، مگر ایک گل شرط ہے، تو اپنا قلم کاغذ تے رکھ اشارہ کر، اشارہ نال چلے قلم، میں قلم رکھنا وا کاغذ اتنے اور میرا قلم بھی اشارہ نال چلے گا، جنہ قلم اشارہ نال چلے سچا، جنہ نہ چلے جھوٹا۔ اور مرزا قادیانی تے تیار نہ ہویا، کس نے آکھیا سونیا خیر ہے اگر تہاڈا چیلنج قبول کر لینا ساڈے پلے کیا رہ جانا سی، قلم بھلا کہا اشارہ نال چل دے نے۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ نہیں آیا، مدینے دے تاجدار دے کولوں پوچھ کے آیا وا، آج اگر میں اشارہ کردا تے قلم نے نچ نچ کے چلنا چی، اشارہ اج میرے علی دا ہو گیا سی۔ سبحان اللہ۔ سنو انہیں آکھیا نہیں میں مبالغہ کراں گا۔ آپ نے فرمایا مبالغے واسطے آخدا میں لولا لنگڑا لیا نا، تو بھی لولا لنگڑا لیا، تو اپنے لولے لنگڑے واسطے دعا کر، میں اپنے لولے لنگڑے واسطے دعا کراں گا، جنہ لولا لنگڑا تندرست ہو گیا وہ سچا، دوسرا جھوٹا، میرا بابا میری علی جلال چاہے۔ آپ نے فرمایا جھلیا آج لولے لنگڑے نہیں آج مردے لیا، میرے علی ٹھٹے مار کے دسے گا، آج محمد دا پتر زندہ ہے، مرزے قادیانی دی کانڈ لا کے دنیا وچ ذلیل کر کے دسے گا، نبی کل بھی آخری نبی سی، نبی آج بھی آخری نبی ہے، آخری ہے۔ آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ شرپو شریف، آستانہ عالیہ شرپو شریف۔ توجہ ہے سبحان اللہ۔ مولانا نے میرے گل والی اشارہ کیتا، گل سنا کے گل مکا دینی ہے، ساڈے بابے کڈے زور والے سن، ہاں قسم خدا دی کر کے انا انہاں تو کنڈ انہاں نوں کٹ کر لئی ہے، ساری ذہنی توجہ دھیان سب کچھ وہ انگریز تے کافر والے پاسے ہو گیا ہے۔ ہاں کافر دے بوئے تے تینوں دکھ تو سوا، پریشانی تو سوا، ذلت تو سوا ککھ نہیں لب سکدا، اگر عزت چاہنا ہے پھر محمد مصطفیٰ دے دربار تے آ، فاروق اعظم ورگا ہوے جدے کول پنج اٹھ نہ سنبھالے جان، میرا نبی نگاہ کرے تے ادھی دنیا تے بادشاہیاں کرن دے قابل بنا چھوڑ دے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی ہے جنہ دی میں سند پڑھی نا، سند دے اندر جنہ دا نام ہے مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سن ادھر دیکھو توجہ، مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ، میری بس ایک گل ذہن چ آ رہی ہے، میں چاہنا وہ سنا ہی دیا۔ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے شاگرد بلا کنہ دے سن، اے شاگرد ہے سن مولانا مصطفی رضا خان اعلی حضرت دے بیٹے دے، او شاگرد ہے سن اعلی حضرت بریلوی دے، جنہاں نے فتاوی رضویہ شریف لکھیا ہے، فتاوی رضویہ شریف دی ابتدا دے اندر خطبہ لکھیا ہے، 80 کتاباں دے نا گنے نے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان بیان کر چھڈی ہے، کتاباں دے نا 80 نے شان میرے نبی دی بیان کر چھڈی ہے، کیوں نہ ہوئے میں خطبہ بھی جاندی جاندی میرے سنا دیاں، اور اس بعد پھر مولانا سردار احمد صاحب دی گل سنا کے گل مکاواں گے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ هو الفقه الاکبر والجامع الكبیر لزیادات فیضه المبسوط الدرر والغرر به الهدایہ ومنه البدایہ وإلیہ النہایہ بحمده المقایہ ونقایة الدرایہ وعین العنایہ وحسن الوقایہ والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالکی وشافعی احمد الكرام شخور الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار الدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المعتار إلى مناه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى البحر ومجمع الأنهر وخنز الدقائق وتبجين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نحر فائق فيه المنيا وبه الغنيا وكشف المزمرة ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيزاه الإصلاح ونور الإيزاه وكشف المزمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وجنابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع والنوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى الملتقى الصافي هدى النوازل وانفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل حمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مفتاح الدجى ومفتاح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الاخذين من الشريعة والحقيقة بك من الشريعة ومن الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين
وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. توجہ ہے بس کو نہیں ہونا نعرے مان دے ضرورت نہیں بس جو ہونا سے ہو گیا. توجہ ہے ذرا ذوق بولو سبحان اللہ. ہویا کیا ادھر مولانا سردار احمد فیصل آبادی دی گل سنا کے گل مکانی ہے. احمد علی لاہوری دیوبندی ہویا کسی تے اعتراض کرنا مقصود نہیں اپنی گل سنانا مقصود ہے. احمد علی لاہوری دیوبندی ہویا انہیں چیلنج کیتا انہیں آکھا سنیو جڑا دربار داتا حجویری دا تساں بنایا ہوا ہے تے جتھے جا کے حاضریاں دیندے ہو تو سلام پیش کردے ہو ایتھے آپ دا دربار ہی نہیں ہے. ایتھے آپ دا دربار ہی نہیں. آپ دا دربار تے ہے شاہی قلعے دے اندر. توجہ آپ دا دربار تے ہے شاہی قلعے دے اندر. میں ویکھ رہا ہاں رب سونے دی طرفوں رحمتاں دا نور دا نزول پہ ہوندا ہے. مینوں پتہ لگ رہا آپ دا سر کتھے آپ دا سینہ کتھے آپ دے پیر کتھے. آپ دا مزار شریف جتھے تساں جاندے ہو اوتھے نہیں بلکہ شاہی قلعے دے اندر ہے. سنی بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کریے کیا یہ تو بڑی بدنامی ہو گئی ایسا ہور پاسے جانے وہ آخدا ہور پاسے آئے ساڑھے تے پلے ککھ نہ رہا. سارے اکٹھے ہو کے مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کھول گئے کہنے لگے سونیا سنیا دا ککھ نہیں رہا بڑے بدنام ہو گئے. آپ نے فرمایا سردار علی احمد رضا دا شاگرد زندہ ہوئے سنیا دا سر نیوا کیویں ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا میرا جلسہ رکھو جس بازار دے اندر وہ دی مسجد ہے میرا جلسہ اوتھے رکھو. شیرا والا گیٹ بازار دے اندر آپ دا جلسہ رکھا گیا. آپ نے خطاب کیتا. خطاب کرن تو بعد آپ نے چیلنج کیتا. آپ نے فرمایا احمد علی لاہوری میدان دے اندر تو آخنا ہے کہ آپ دا مزار شاہی قلعے دے اندر ہے. اسی آخرے نہیں بلکہ لاہور جڑی جگہ تے سنی حاضری دے اندر اوتھے آپ دا دربار ہے. آپ نے فرمایا میدان دے اندر چلنے داتا حجویری دے دربار تھے. اگر داتا حجویری قبر وچوں نکل کے کہہ دے اے میرا دربار ہے تو پھر میں سچا تو جھوٹا. اگر آپ قبر وچوں نکل کے اے گل نہ کرن پھر تو سچا میں جھوٹا. لوگاں نے نعرہ ماریا انہیں چیلنج قبول نہ کیتا. بندہ کھڑا ہو گیا آندہ لجپالا ایڈا وڈا چیلنج کیتا ہی اگر چیلنج قبول کر لینا پھر ساڑھے پلے کی رہ جانا سی. جلال نال وقت دا محدث اعظم کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ میں ایوے چیلنج نہیں کیتا پہلا داتا حجویری کو پوچھے ہے پھر چیلنج کیتا ہے. آپ نے فرمایا انہوں میرے دربار چلیا جتیاں مار کے دساں گے وہ جھلیا میرا دربار اتھے لئی اتھے ہے. میں ایک تھا تے تقریر میں ایک ساتھ میں تقریر پہ کراں تو پرچی آ گئی. پرچی آگے کہنے لگے یہ گل ہے تساں تے جو ساڈے غوث پاک نے بیڑا تاریا تے تساں بھی کوئی بیڑے تار سکدے ہو. میں کہا تار سکدے ہاں اللہ دے فضل نال تار سکنے ہاں. آتا کنج میں کہا سارے مولویوں نو اکٹھا کر کے بیڑے وچ پا کے ڈبونا تہاڈا کم تارنا ساڈا. بندہ بیٹھا سی آندا ہے مولویہ بڑی وڈی گل کیتی ہوئی. اور میں کہا یار ایڈی وڈی بھی گل نہیں کیتی دعا کراں گے تر پیا تے ٹھیک ہے نہیں تے جان تے چھوٹی جاوے گی نا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے. یار زندہ صحبت باقی